بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے 2 کا تذکرہ کل والے درس میں ہوا، باقی آگے پھر ابھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام ہے آپ کے اوپر مردار۔ مردار کیا ہے، کیا صورتیں ہیں، وہ کافی صورتیں کل آپ کو بتائی تھیں۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ خون کا کاروبار کرنا، خون کا لینا دینا، یا کوئی اور عضو بیچنا، یا کسی کو ہدیہ تحفہ گفٹ میں دینا، یہ سارا ناجائز اور حرام۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی، خنزیر بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام دے کر کے جانور کو ذبح کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ لحم خنزیر سے مراد کیا ہے کہ خنزیر جو سور جانور ہے، اسی کا جسم کا کوئی ایک بھی حصہ کھانا یا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ جو آج کل ٹوتھ پیسٹ کے اندر برش لگاتے ہیں، اسی برش کے اندر بھی کچھ برش ایسے ہوتے ہیں جس میں خنزیر کے بال لگاتے ہیں۔ ابھی ہم یہ کھانے کے نہیں ہیں، لیکن استعمال کرنا پھر بھی ناجائز ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کی چیزوں کے اندر اسی خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ کوئی جو چپس ہیں یا پھر ایسے کوئی مصالحات وغیرہ ہیں، یا بیرون ممالک کی جتنی کھانے کی چیزیں آتی ہیں ان کے اندر چربی ڈالتے ہیں۔ پھر پاکستان کے یا مسلمانوں کے جو روشن خیال لوگ ہوتے ہیں، جن کو حلال حرام کا احساس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں زبردستی حرام کھلائیں گے۔ یہ ان کی جہالت اور بے وقوفی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر، ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر، ہر ہوٹل پر جاؤ پوچھو کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں بھائی بکرے کا گوشت بھی ہے، مرغی کا گوشت بھی ہے، تو سبزی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے پورے یعنی انگریز ممالک کے اندر جس بھی ملک میں جاؤ پوچھو کھانا تو وہ ضرور خنزیر کا نام بھی لیتے ہیں، اور خنزیر کے اندر چربی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے سیاحوں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ لاکھوں من چربی روزانہ کی خنزوروں کی یہ کافر لوگ اکٹھی کرتے ہیں، پھر یہ اپنے ملک میں تو جائز حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف بھیجتے ہیں مسلمانوں کو بے غیرت بنانے کے لیے۔ خنزیر کھانے والا آدمی غیرت والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا قرار دیا، پلید قرار دیا، حرام قرار دیا، تو اسی کے اندر کوئی نفع، کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی فائدہ ظاہری طور پر نظر بھی آئے تو بھی کھانا حرام ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بابا یہ پتہ نہیں پرانا بخار ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو گدھی کا دودھ پیے ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ غلط باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، اس طرح سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی جب حکومت ہوئی تھی وہاں خیبر پختونخوا میں، اس وقت میں جو سب سے شروع والے پہلے جو آرڈر جاری کیے تھے ان میں ایک آرڈر یہ تھا کہ شراب پر 100% پابندی ہوگی۔ تو اس وقت میں پورے ملک میں شراب چل رہا تھا اور وہاں منع تھا، تو کوئی اور طاقتور طبقہ جو ریاستی ادارے کے ہوتے ہیں وہ وہاں جا رہے تھے، تو انہوں نے بولا کہ ہمیں تو بھائی کھانے میں شراب چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے صوبے میں، میری حکومت میں کسی کو شراب ملے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی کو اندازہ تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ آ کر کے یہاں شرارت کر سکتے ہیں، فتنہ مچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے ہی صوبے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رپورٹ لے لی کہ شراب کسی ایک بھی چیز میں فائدے کی چیز ہے؟ تو سب نے باقاعدہ رپورٹ دی کہ نہیں، کسی بھی فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ دماغ خراب کرتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کسی کو یعنی یہ پریشانی کی طرف ذہن نہ جائے یا غلط کو غلط نہ سمجھے، یہ اور چیزیں، لیکن فائدہ اس میں کسی چیز کا نہیں ہے۔ تو خیر منع کر دیا الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کے اندر یقیناً فائدے ہیں اور بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ پیار ہے، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ خنزیر کے اندر بری چیزیں جن کی وجہ سے حرام کیا ہے، علماء نے جو اپنے حساب سے سوچ کر کے ڈھونڈ کر نکالی ہیں، ان کے اندر بڑی چیز یہ ہے کہ یہ گندگی کھاتا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں ان کو گندگی کھانے کا شوق ہوتا ہے، ان کو حلال حرام کا احساس نہیں ہوتا۔ اور خنزیر غیرت کے اعتبار سے گندا ہے، باقاعدہ مادہ کے اوپر جفتی کے لیے لائن لگاتے ہیں نر، بس ایک اتر گیا پھر دوسرا اتر گیا تیسرا۔ بالکل یہی صفت ہے کہ انگریز کے اندر ہے، نکاح کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس طرح کی عیاشی کو، بے حیائی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ جا کر کے تعلق رکھتی ہے۔ تو خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انسان پر شفقت کرنے کے لیے، لیکن جو انسان خود اتنا گندا ہو جاتا ہے، پلیت ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ گندگی کیا چیز ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ یعنی ہر وہ چیز جو بھی انسان کو برا کرے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، جانوروں میں سے، پرندوں میں سے ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اصول بتا دیا، پرندہ ہو یا جانور ہو، ان میں سے جو بھی درندہ ہوگا وہ حرام ہے۔ پرندہ ہے، درندہ ہے، یعنی پنجے کے ذریعے سے شکار کرتا ہے اور چونچ کے ذریعے سے چیر پھاڑ کرتا ہے، جیسے باز ہے، شکرا ہے، کوا ہے۔ جو کوا بھی دیکھو، کہیں بھی مرغی کا بچہ دیکھا اس کو جھڑپ لے گا، اور اسی طریقے سے پنجے کے ذریعے سے یا پھر چونچ کے ذریعے چیر پھاڑ کرنے والا، گوشت کھانے والے ہوں، دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے ان کو مارنے والے ہوں، تو یہ پرندے بھی حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ جانور جو درندے ہیں، شیر ہے، ریچھ ہے، یا اسی طرح سے بھیڑیا ہے، جنگل کے اندر ہزاروں قسم کے، کتا بھی انہی میں سے ہے، بلی بھی انہی میں سے ہے، درندے ہیں۔ چوہے کے دیکھو یا کسی کو جا کر کیسے حملہ کرتی ہیں، کاٹتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بلی کے اندر سختی تھوڑی کم ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے گھروں میں رہتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں بیٹھے ہوتے تھے، آ کر کے وہ اپنا دم لگاتی اور جسم لگاتی، پیغمبر کریم اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ درندہ نہیں ہے؟ کیا یہ پلیت نہیں ہے؟
تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا من الطوافین علیک او الطوافات، یہ بلیاں ہیں، یہ آپ کے گھروں میں گھومتی رہتی ہیں، آپ کے بستروں پر آ جاتی ہیں، آپ کے بورچی خانے میں آ جاتی ہیں، آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں۔ اگر ان کو حرام کر دیا، ان کو زیادہ سختی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ اگر منہ ڈال دیتی ہے کسی کھانے کے اندر تو وہ کھانا تو حرام ہوگا، اگر پانی میں ڈال دیا تو پانی تو مکروہ ہو جائے گا، لیکن اسی کے اوپر زیادہ سختی نہیں لگائی جاتی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مجبوری ہے۔ اس کی جگہ پر پھر ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، پھر کتا بھی ہمارے گھروں میں رہتا ہے، کتا بھی تو ہمارے گھروں میں رہتا ہے، پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ پیغمبر کریم نے اس کے لیے فرمایا نہیں، اس کے لیے وہی درندے والے حکم ہوگا، اور بھلے یہ گھروں میں رہتا ہے لیکن اسی کا لوگوں کے ساتھ اتنا میل جول نہیں ہوتا جتنا بلی کا ہوتا ہے۔ کتے سے طبعی طور پر کچھ نہ کچھ ہر بندے کو نفرت ہوتی ہے، جبکہ بلی سے اتنی نفرت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بلی کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ ابو ہریرہ مانا بلی والا، ابو ہریرہ مانا بلی والا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو نبی پاک نے دیکھا، فرمایا کہ ما تفعل یا ابا ہر، اے ابو ہر مانا بلی والا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد نام پڑ گیا ابو ہریرہ۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ ہر داڑھ والا درندہ، شکاری درندہ، اور ہر پنجے والا پرندہ جو درندہ ہو، پنجہ تو مرغی کو بھی ہے لیکن درندہ نہیں ہے، جو پرندہ درندہ ہوگا وہ حرام ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا جائے۔ بھائی یہ میں کسی بت کے نام پر ذبح کرتا ہوں، کسی پیر کے نام پر، مزار کے نام پر ذبح کرتا ہوں، تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ ابھی یہاں جو لوگ یہ حرام کام کرتے ہیں، حرام خود حرام کرتے ہیں، دوسروں کو حرام کھلاتے ہیں، وہ پھر جھوٹی موٹی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہتے ہیں یار بکرا تم شادی کے نام پر بھی تو کرتے ہو، اور ویسے دعوت کے نام پر بھی تو تم بکرا گائے کاٹتے ہو، تو وہ بھی تو اللہ کے نام پر نہیں ہوئی۔ اور پیغمبر کریم نے بھی تو یہ کیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مہمانوں کے لیے جانور کاٹا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی شہید کے نام پر کاٹا ہو بتاؤ، کسی بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کاٹا ہو وہ بتاؤ، نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس جانور کے ذریعے سے، جس دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، مانا اللہ کے نام پر نہیں، کسی مزار کے نام پر ہو گیا تو یہ ہو گیا شرک۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کاٹتے ہو نا، کاٹنے کے ٹائم پر اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر کسی پیر فقیر کا نام لیا تو پھر حرام ہوگا۔ تو یہ پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اگر اس نے جانور مزار کے نام پر کیا، پھر نام اللہ کا نام لے کر کے کاٹتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹتا ہے، پھر بھی حرام ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا تقرب نہیں، اللہ کا قرب نہیں، مزار والے کا تقرب کر رہا ہے۔ اور یہی طریقہ اس زمانے میں ہوتا تھا، بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، پھر کاٹنے کے ٹائم پر اللہ کا نام بھی لیتے تھے۔ جیسے آج کل بھی جو مزاروں کے نام پر کاٹتے ہیں نا، یہ بریانیوں کی دیگیں بھیجتے ہیں اور جانور وغیرہ کاٹ کر کے بھیجتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ نام اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن اسی کو بھیجتے مزاروں کی طرف ہیں، تو یہ بھی خالص حرام ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو بھی دعوت، جو بھی کھانا اس کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کی جائے وہ ناجائز ہوتی ہے۔ مثلا حضرت علی کے زمانے میں ایک مرتبہ دو سردار تھے، انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا
ایک نے بولا کہ میں غریبوں کو 10 اونٹ کھلاؤں گا، دوسروں کو جلانے کے لیے بول رہا تھا، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا۔ دوسرے نے بولا کہ میں 20 کاٹتا ہوں۔ پھر پہلے نے بولا میں 100 اونٹ کاٹوں گا، دوسرے نے بولا میں 400 اونٹ کاٹوں گا۔ اسی طریقے سے پھر کسی اور موقع پر ایک نے بولا میں 10 من آٹا یہ پکا کر کے لوگوں کو کھلاؤں گا، دوسروں نے بولا میں 20 من۔ تو یہ لوگ پوچھنے کے لیے گئے حضرت علی سے کہ حضرت اس طرح کا کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ تکبر کا کھانا ہے، دکھلاوے کا کھانا ہے، اللہ کے سوا کسی اور نسبت، اپنے ذات کی طرف نسبت ہے، میرا نام ہو جائے، اس وجہ سے اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ جو اکثر نیاز حسین کہتے ہیں، سبیل علی، بھائی علی کے نام پر سبیل پانی پلاتے ہیں، حسین کے نام پر نیاز کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے سوا اور کے نام پر۔ جب نبی کے نام پر یہ کوئی بھی جانور ذبح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے، کیا نام ہے، منتیں نہیں مان سکتے، تو پھر کسی ولی کے حق میں کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی امتی کے حق میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اچھا اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ جانور 100% اللہ ہی کے لیے کرو، پھر ایصال ثواب اوروں کے لیے کر دو۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ اللہ میرا اس کا ثواب ابو کو دے دیں، چاچا کو دے دیں، صحابہ کرام کو دے دیں، پیغمبر کریم کو بخش دیں، یا پھر کوئی صدقہ خیرات کر دیا، میں یہ کنواں لگاتا ہوں ابو کے نام پر، ایصال ثواب ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہیں، زیادتی کرنے والا نہیں، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کبھی ایسے جنگل کے اندر جا رہا ہے، جاتے ہوئے ابھی اس کو کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، بھوکا مر رہا ہے بالکل، اور کوئی صورت نہیں، مرنے کے قریب ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی مردار نظر آ گیا، اگر کوئی اسی کو خنزیر کا گوشت نظر آ گیا، تو وہ گوشت یا وہ کھانا اس لیے کھا رہا ہے تاکہ میں بھوک مٹاؤں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، بھوک مٹانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما دے فلا اثم علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نافرمانی نہیں کر رہا، زیادتی کر کے پیٹ نہیں بھر رہا، صرف یہ ہے کہ بھوک مٹ جائے تاکہ میں آگے پہنچ سکوں، ایسے بندے کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ غلطیاں ہو جائیں، احساس کریں، دلی طور پر شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ صرف تمہاری شرمندگی پر آپ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہر حرام چیز سے نفرت نصیب فرمائے، اور حلال چیزوں کے کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔